السلام علیکم دوستو آج اگر کوئی شخص مسلم دنیا پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ماں سوائے جہالت، غربت، کرپشن، انتشار، خون ریزی اور جنگ و جدل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور اسی طرح کے بہت سے حالات و واقعات عالمی میڈیا کی زینت بن کر مسلمانوں کو پوری دنیا میں جاہل، گنوار اور وحشی پیش کرتے ہیں، جبکہ اس قوم کو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں دیتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ عالمی میڈیا ہمیشہ مسلمانوں کے کارناموں کو یکسر نظر انداز کر کے مسلمانوں کی انسانیت کے لیے تمام خدمات کو فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ خلافت یعنی اسلامی ریاست کے خاتمہ کے بعد مسلمانوں سے وہ چھت چھن گئی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں عالمی طاقت تھے اور پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خلیفہ ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے اور وہ حملوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ خلافت کے انہدام کے بعد یہ ڈھال ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کی طاقت ریزہ ریزہ ہو گئی، بلکہ مسلمان اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے جو صرف خلافت کی وجہ سے تھی۔ ان کو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا جو آج بھی جاری ہے، لیکن پچھلے 10 سال سے خلافت کے دوبارہ قیام کی آواز دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، جس میں شدت کی وجہ سے مغرب اور مغربی ذہن رکھنے والے مسلمانوں کا اس ریاست کے خلاف نفرت اور غصہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ پراپوگنڈا پورے زوروں پر ہے کہ خلافت تو پرانا نظام ہے جو آج کے دور سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس کے لیے آواز بلند کرنے والے دوبارہ سے انسانیت کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ وہ ریاست تھی جو 800 سال تک دنیا کی تنہا سپر پاور رہی تھی، جس نے انسانیت کو جہالت کے گڑھوں سے نکالا تھا جو آج ایک بار پھر جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں خلافت کے ان چند کارناموں اور خدمات پر روشنی ڈالی جائے گی جو آج امت کو سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سن کر یقین کر لیتا ہے کہ خلافت تو قائم ہو کر ہی رہنی ہے، وہ بھی اس کو حقیقت میں وجود میں آتے نہیں پاتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلم دنیا کے پاس جدید ہتھیار نہیں ہیں، جبکہ مغرب سیٹلائٹ کے ذریعے سب کچھ کنٹرول کر لیتا ہے اور دنیا کا کوئی کونا بھی ان کی آنکھ سے محفوظ نہیں۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ اسے ٹیکنالوجی کے حصول میں مسلمانوں کا سب سے پیچھے ہونے کی صورت میں درپیش ہوتا ہے۔ مغربی ممالک کی صنعتی ترقی دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ روبوٹس، لیزر ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس میں نت نئی ایجادات اور خلا کی تسخیر اس کا حوصلہ توڑ دیتی ہے، اور رہی صحیح کثر امت مسلمہ کی حالت زار پوری کر دیتی ہے، جس کا نہ تو اس وقت عقیدہ محفوظ ہے اور نہ ہی ان کی عورتوں کی عزت۔ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو کر مقصد زندگی ہی بھول بیٹھے ہیں، برسر روزگار سارا دن صرف گھر کا چولہا جلانے کی فکر میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی بھی شخص کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کا بھی ایک شاندار ماضی تھا اور وہ ایک دور میں ٹیکنالوجی میں سب سے آگے تھے، تو اس کو یہ سب ایک خواب نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا تک لے کر جانا تھا۔ اس ریاست کی اہم ضرورت منظم فوج کی تیاری تھی جو اس نوخیز ریاست کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا تک لے کر جانے کا بیڑا اٹھائے۔ لہٰذا ایسی فوج کی بنیاد ہجرت کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی جو ریاست کے خاتمہ تک یہی کام انجام دیتی رہی۔ غزوہ بدر ہو یا فتح مکہ، رومی سلطنت کا خاتمہ ہو یا تاتاریوں سے کھوئے علاقے واپس لینا، مسلمان بہت بہادری سے لڑے اور لوگوں کے دلوں پر ایسی دھاک بٹھائی کہ یورپیاں یہ کہتے ہوئے ہمت ہی چھوڑ بیٹھے کہ مسلمانوں کی فوج ناقابل تسخیر ہے۔ مسلمان لڑائی تو ہارے ہوں لیکن جنگ کبھی نہ ہارے تھے۔ خاص طور پر بازنطینیوں کی شکست مسلمانوں کا وہ کارنامہ ہے جس نے بڑوں بڑوں کے دل دہلا دیے، چونکہ مسلمان یہ جان چکے تھے کہ بازنطینیوں سے فیصلہ کن مار کا سمندر میں ہی ہوگا، جس میں فوجی اڈوں اور ایک طاقتور بحری فوج کا قیام وقت کی ضرورت تھا۔ اس لیے شام اور افریقہ جو کہ خلافت کا حصہ مان چکے تھے، بندرگاہیں تعمیر کی گئیں اور 1000 بحری بیڑے تیار کر لیے گئے۔ ریاست کی اہم بندرگاہوں خلیج فارس میں آبلا اور صرافین، شمالی افریقہ میں تیونس اور مراکش میں سوس کے مقام پر کشتیاں بنانے کی فیکٹریاں تعمیر کی گئیں۔
جس کی وجہ سے بازنطینیوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جو اس وقت بحری طاقت سمجھی جاتی تھی۔ پہلا فوجی اڈہ جو کہ کینٹ گھوڑوں، اونٹوں اور ٹرلی تلواروں اور گن پاؤڈر پر مشتمل تھا، کیروان موجودہ تیونس میں تعمیر کیا گیا۔ 100 سال کے اندر ہی یہ بندرگاہیں تجارت کا مرکز بن گئیں، جس سے ریاست کو معاشی طور پر بے انتہا فائدہ ہوا، جس کی وجہ سے لوہے کی صنعت اونچے ترین مقام پر پہنچ گئی، جبکہ شیشے اور سرامکس کی صنعت نے بھی کافی ترقی کی۔ اور دوستو، انہی معاشی اور فوجی پالیسیوں کی وجہ سے طارق بن زیاد نے 7000 کی فوج کے ساتھ جبرالٹر عبور کر کے اسپین اور اس کے بعد یورپ فتح کر لیا۔ وہی طارق بن زیاد جس نے ساحل پر اترنے کے بعد یہ کہتے ہوئے کشتیوں کو آگ لگوا دی تھی کہ فوج کے پاس اندلس کو فتح کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج جب کہ مسلمان کبھی طیاروں اور نیوکلیر فیول کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، دور خلافت میں جب اسلامی فوج صلیبیوں سے نبرد آزما تھی تو صلیبی خود لکھتے ہیں کہ جب وہ میدان جنگ میں تھے تو اچانک دھماکوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ یعنی اس وقت مسلمان بم بنا چکے تھے جس وقت صلیبیوں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جہاں تک انٹیلیجنس کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد بھی بدر کے موقع پر ہی رکھ دی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کفار کے ذبح کیے گئے اونٹوں کی تعداد پوچھ کر ان کی فوج کا اندازہ لگایا، اور اس سنت کو آنے والے خلفاء نے بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا، جس کی ایک مثال قسطنطنیہ کی فتح میں نظر آئی، جس کی فتح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی دے گئے تھے، جب مسلم حکمران سلطان محمد فاتح نے ایک جاسوس کے ذریعے اس علاقے کی مٹی کے نمونے منگوائے تاکہ وہ قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیواروں کی مضبوطی اور موٹائی جان سکے، جس کے بعد اس نے ایک توپ تیار کروائی جو اپنے وقت کی سب سے بڑی توپ تھی، جس سے ان مضبوط دیواروں کو گرایا گیا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا۔ دوستو، عثمانی خلافت میں فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا اور خلافت آذربائیجان، ارمینیا، البانیہ، سربیا، کروشیا، بوسنیا، کوسوو، قبرص اور روس کے جنوبی حصوں تک پھیل گئی۔ وہ وقت کس مورخ کو یاد نہیں جب یہ ریاست 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عثمانی خلافت میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ امریکہ خلافت کو جزیہ دیتا تھا۔ 1783 میں جب پہلی بار امریکی بیڑے بین الاقوامی پانیوں میں اترے تو 2 سال بعد ہی عثمانی بحری فوج نے ان کو قابو کر لیا۔ 1793 تک مزید 12 بحری بیڑے قابو میں کر لیے گئے۔ آخر کار 1795 میں امریکہ عثمانی خلافت سے لاحق اس پریشانی اور خطرے کی وجہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا، جس کو باربیری کا نام دیا گیا۔ باربیری کا لفظ خلافت کے شمالی افریقہ کے ولاؤں الجیریا، تیونس اور تریپولی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں: نمبر 1، اس معاہدے کے مطابق امریکہ کو $4,63,992 پہلی دفعہ ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 2، قابو کی ہوئی امریکی کشتیاں واپس کر دی جائیں گی اور امریکی بحری بیڑوں کو بحر اوقیانوس اور بحر روم کے درمیان کشتیاں چلانے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 3، اس کے بدلے میں امریکہ $6,42,000 سونے کی صورت میں ادا کرے گا۔ نمبر 4، امریکہ $12,000 سالانہ ٹیکس سونے کی مد میں ادا کرے گا۔ نمبر 5، $5,75,000 گرفتار شدہ سیلرز کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک اعلیٰ معیار کا بحری بیڑا عثمانی خلافت کے لیے تیار کیا جائے گا جس کے تمام اخراجات امریکہ برداشت کرے گا۔ دوستو، یہ معاہدہ ترک زبان میں لکھا گیا جس پر امریکی صدر کے دستخط بھی تھے۔ یہ واحد امریکی سرکاری دستاویز ہیں جو کسی بیرونی زبان میں لکھی گئیں، اور یہ واحد معاہدہ ہے جس پر امریکہ دستخط کر کے کسی دوسری قوم کو سالانہ ٹیکس دینے پر مجبور ہوا۔ یہ تھی اسلامی ریاست کی طاقت جس نے آج کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر آج ہم اقوام متحدہ کو جزیہ دے رہے ہیں اور اسی امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں جس سے ہم بزور بندوق جزیہ وصول کرتے تھے۔ کاش کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔